السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بالخصوص آج کا مسئلہ یہ خواتین کے لیے ہے اور خواتین کا سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج کیا ہے سوال یہ ہے کہ عدت گزارنا کیسا ہے؟ یعنی کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو ایسی صورت میں عورت پر کتنے دن عدت گزارنا ہے، عدت گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور عدت کہاں گزارے، یہ تینوں چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے عدت کے ایام جان لیں، یعنی کتنے دن عدت گزارنا ہے۔ تو اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے، اور اگر کسی خاتون کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ عدت گزارے، اور اس کی عدت کے ایام ہیں 3 حیض، یعنی 3 پیریڈز۔ اور اگر شوہر نے پیریڈز کے دوران ہی طلاق دیا ہے تو یہ پیریڈ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، طلاق کے بعد جو 3 پیریڈز آئیں یہ شامل کیا جائے گا۔ اور اگر خاتون حمل سے ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، تو چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہو یا اسے شوہر نے طلاق دے دیا ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو اس کے لیے عدت کے ایام ختم ہو گئے، یعنی وضع حمل، بچے کی پیدائش تک اسے عدت گزارنا ہے۔ اب بچہ جب بھی پیدا ہو جائے، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، جب بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے عدت کے ایام ختم ہو گئے۔ اب رہی دوسری بات کہ عدت گزارنے کا طریقہ کیا ہے، تو عدت گزارنے میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوق سنگار نہ کرے، زیب و زینت نہ کرے، اچھے کپڑے نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، زیورات نہ پہنے، مہندی نہ لگائے، سر میں تیل نہ لگائے، بالوں میں کنگھا نہ کرے، آنکھوں میں سرما نہ لگائے۔ یہ چیزیں واجب ہیں، ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ ایسا جو خاتون نہیں کرے گی وہ سخت گنہگار ہوگی۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس گھر میں عدت گزارے تو غیر محرم کے سامنے نہ جائے، گھر سے باہر نہ جائے، کہیں شادی بیاہ میں نہ جائے، کسی سے ملاقات کے لیے نہ جائے، اپنے میکے نہ جائے، ان تمام چیزوں سے بھی وہ پرہیز کرے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ضرورت کے دنوں میں یا ضرورت کے مطابق یہ کام کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بالوں کو کنگھی نہ کرے، سر میں تیل نہ لگائے تو اس کے بالوں میں کھجلی ہو جائے گی، سر اس کا درد کرنے لگے گا، سر بھاری بھاری ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کی اجازت صرف اتنی ہی ہے کہ جس سے اس کے سر کا بھاری ہونا دور ہو جائے، سر کی خارش اور کھجلی دور ہو جائے، صرف اتنی ہی اجازت ہے۔ اور صرف اسی وقت اجازت ہے کہ جب اس کو یہ خدشہ ہو۔ ایسے ہی گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن ضرورت کے مطابق وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی عزیز سے ملنے جانا ہے، میکے جانا ہے، بھائی سے ملنے جانا ہے، کسی شادی میں جانا ہے، کہیں فنکشن میں جانا، نہیں، اس کو ضرورت نہیں کہا جا سکتا۔ ضرورت کہتے ہیں کہ جیسے وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اسے ایڈمٹ ہونا پڑے گا، اب وہ ڈاکٹر یہاں نہیں آ سکتا، ڈاکٹر کے یہاں جانا ضروری ہے، تو ایسے وقت میں اجازت ہے کہ وہ ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے، علاج کے لیے جا سکتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے کہ گھر سے باہر خاتون نہ نکلے۔ اور اب کہاں عدت گزارے، کس گھر میں عدت گزارے، تو شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ عدت کے ایام کہاں ہیں، عدت کہاں گزارنا ہے، شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر خاتون اپنے میکے میں ہے یا کہیں گئی ہے اور اسی دوران شوہر نے طلاق دے دیا
یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اسے خبر ملی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً اپنے شوہر کے گھر واپس ہو جائے، فوراً اپنے شوہر کے گھر واپس ہو جائے اور اپنی عدت یہاں گزارے۔ لہذا اور ایسا کرنا واجب ہے، نہ کرنے والی سخت گنہگار ہے۔ یعنی عدت گزارنا اور عدت کے جو لوازمات ہیں، جو طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جو خاتون ایسا نہیں کرے گی وہ سخت گنہگار ہوگی۔ اور ایک بات کا یہ بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی کے طریقے سے نہیں رہیں گے، اجنبی کے طریقے سے رہیں گے، اس لیے کہ اب تو طلاق ہو چکا ہے، اب تو یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں، لہٰذا اجنبی کے طریقے پر رہیں گے، نہ کہ ایک دوسرے کے میاں بیوی اور شوہر بیوی کے طور پر رہیں گے۔ ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔